ایک حدیث ہے، سب پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں. حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. ٹھیک، یہ حدیث ہے، سب پڑھتے. اب اس کو سمجھانے میں ٹھوکر کہاں لگی، سمجھنے میں ٹھوکر. دیکھیے کہاں ٹھوکر کھاتا انسان. حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث پہ نظر ہونی چاہیے، بزرگوں کے اقوال پہ نظر ہونی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب یہ حدیث سب پڑھی، سب نے پڑھی، کیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. ظالم نے کیا سمجھایا، دیکھو دیکھو رسول اللہ کہتے ہیں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. سنی بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا کہا؟ مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت کرنا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ صحیح لگتی ہے نا یہ بات؟ لگتی ہے نا صحیح؟ ہاں صحیح لگتی ہے کہ جیسے عیدگاہوں پہ بھیڑ کرتے ہو، عید کے دن سب چھوڑ چھاڑ کے کاروبار بند کر کے عیدگاہ پہ جاتے ہو، ایسے چھوڑ چھاڑ کے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا. صحیح لگتی ہے. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے. لوگوں کو صحیح لگتی ہے نا، علم نہیں ہے. ابھی آگے پتا چلے گا تو تب پتا چلے گا یہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. مگر کیوں؟ آپ نے ان ظاہر بین لوگوں کی بات سنی جن کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا حدیث صحیح پڑھی، ترجمانی غلط کی، سمجھایا غلط، سمجھا غلط. اس لیے کہ رسول اللہ سے ان کو نسبت کیا ہے، ان کے پاس کیا سند حدیث کی، ان کے پاس کیا سند قرآن کی. ان کو کس سے قرآن ملا، ان کو کس سے ملا، ان کو کس سے ملا. اٹھ کر کے بیٹھ گئے یوٹیوب پر، کمرے میں بند ہو کر کے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ بھی ان سے متاثر ہونے لگے، اپنے بزرگوں سے بدظن ہونے لگے. جب یہ کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب جیسے عیدگاہوں میں آتے ہو ویسے میری قبر پہ نہ آنا. اگر یہی معنی اس حدیث کے ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کے مزار پہ اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کے مزار پہ بھیڑ ہوتی. ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ہو نہ ہو. حدیث ہے آقا فرماتے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، شام تک سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. اور پھر فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ خدمت کے فرشتے قیامت میں حضور کے ساتھ ساتھ آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی یہ قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سنیے، توجہ سے سنیے. کچھ جلایا گیا تھوڑا سا بند کر. کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو بند کر. ان محفلوں کے پاس بھی آ کے سگریٹ پیتے. استغفر. درود شریف پڑھے. ناک میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں، جلسوں کو بھی کھیل تماشا غزلوں کی محفل کی طرح. یہ اللہ والے اتنے اچھے سے سن رہے، دائیں بائیں سے سگریٹ کی بو آ رہی. لا الہ. درود شریف پڑھے. بند کر. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. توجہ آپ کی. ظالم نے یہ کہا، کیا کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار پر ایسے بھیڑ نہ لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو. اگر یہ بات اس کی درست ہوتی تو وہاں تو فرشتوں کا بھی میلہ لگا ہوا ہے. فرشتے بھی میلہ بھیڑ لگا کر کے وہاں موجود ہے. ارے اللہ اکبر. اولیاء بھی وہاں موجود ہے، امت محمدیہ بھی موجود ہے، اور خود اللہ بھی فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تجھ سے مانگے تو اس کو جھڑکنا مت. ارے جس دروازے سے جھڑکا نہ جائے گا وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو پھر بھیڑ لگے گی کہاں؟ جہاں ملتا ہے وہیں تو بھیڑ لگتی ہے. ورنہ دیکھ لے ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل سونے پڑے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی نہیں جاتا. لیکن ایک آستانہ ایسا بھی ہے میرے خواجہ کا جہاں ہر مذہب و مسلک کا آدمی پہنچ رہا ہے. کیوں؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جب بیٹا اتنا عطا کرتا ہے
کرتا ہوگا. بولو حدیث صحیح پڑھی, سمجھایا غلط, نہیں سمجھایا غلط. اب ہم سے سمجھو, اپنی مرضی سے نہیں کہتے. 1450 سال کی پوری امانتیں موجود ہے, بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اتنی بات حضور کی حدیث. بیچ میں اس کی اپنی بدماشی کے کہا جیسے بھیڑ لگاتے ہو یہاں بھیڑ نہ لگانا, یہ اپنی طرف سے سمجھایا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, یہ بتاؤ عیدگاہ تم سال میں کتنی بار جاتے ہو؟ کتنی بار جاتے ہو؟ جاتے ہو تو بولو نا کتنی بار جاتے ہو. میں عیدگاہ کا امام ہوں الحمدللہ, اپنے شہر میں عیدگاہ کا امام ہوں. کم و بیش 5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ عیدگاہ کی, وہاں میں امامت کرتا ہوں. میں بھی 2 مرتبہ کے علاوہ تیسری بار نہیں جاتا. امام نہیں جاتا تیسری بار, تم کیا جاؤ گے مقتدی تیسری بار. ہاں, جو مسجد نہیں آتے بیچارے وہ عیدگاہ کیا جائیں گے تیسری بار ہیں. لا الہ الا اللہ. بہرحال کتنی بار جاتے ہو سال میں؟ بولو کتنی بار جاتے ہو؟ 2 بار. نیک سے نیک آدمی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 بار. متقی سے متقی کتنی بار جاتا ہے؟ تہجد گزار بھی کتنی بار جاتا ہے؟ ارے ولی کتب ابدال بھی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. جیسے عیدگاہ میں 2 بار سال میں جاتا ہے ایسے 2 بار نہ آنا. جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے مزار پہ آتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی. بولو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے, نبی کے مزار پہ جانے سے شفاعت ملتی ہے. ثواب والا پھنس سکتا ہے, شفاعت والا نہیں پھنس. اب بتاؤ حدیث دونوں نے پڑھی, حدیث ترجمانی کس نے اچھی کی ہے؟ اہل سنت. میں نے نہیں, میں تو ہوں بھی کچھ نہیں. میں یہ سب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. انہوں کے پاس کوئی بزرگ نہیں ہے اس لیے اپنی مرضی سے بکتے ہیں. اور ہمارے پاس بڑے بڑے کیسے بزرگ ہیں, سلام کرتے ہیں تو مزار رسول سے جواب آتا ہے. مسافے کی تمنا کرتے تو احمد کبیر رفاعی کے لیے ہاتھ باہر آتا ہے. غوث الاعظم دستگیر خطاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی محفل کو فیض دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آتی ہے. اسی لیے بزرگوں سے بدظن کیا جا رہا ہے. ہم بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا نہ مانو, یہ تو نصیب کی بات ہے نا. کسی کے نصیب میں نابالغ چوزا ہے, کسی کے نصیب میں بزرگان دین. بات کیا ہے؟ تو ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. ارے قرآن حدیث کو سمجھو, سمجھنے کی اوقات تو لاؤ. کیا اوقات ہے؟ کمرے میں بیٹھ کے بک بک کرنا اور بات ہے, اور حقائق کی طرف گفتگو کرنا اور بات ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, بزرگوں کا دامن نہ چھوڑو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر, جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.